دل کی یہ آواز اور ضمیر کی یہ پکار سننے کے بعد طفیل نے اپنے کانوں سے وہ روئی نکال پھینکی اور تب خوب جی بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ عز و جل کا مبارک و مقدس کلام سنا۔ دل کی دنیا بدلنے لگی، کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی تاریکیاں چھٹنے لگیں، اور تب دل میں فوری اور پختہ عزم کر لیا کہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن اس وقت سرداران قریش کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ بعد میں بہت جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے، وہاں شرف ملاقات حاصل کیا، آمد کا مقصد بیان کیا، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں کچھ سنایا، ایسا کلام جس کی تاثیر اور جس کی حلافت طفیل کے دل میں بہت دور گہرائیوں میں پیوست ہوتی چلی گئی، اور وہ کلام تھا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن اللہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام الہی سننے کے بعد طفیل زاروں قطار رونے لگے، اور پھر کلمہ حق اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے دین برحق قبول کیا، نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، اور یوں تہامہ میں آباد مشہور و معروف اور طاقتور ترین قبیلے دوست کا یہ سردار طفیل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت طفیل بن عمرو کچھ عرصہ مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کا دین سیکھتے رہے، کچھ قرآن کریم بھی حفظ کیا۔ جب مکہ سے واپس اپنے علاقے تہامہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، وہاں میری اطاعت کی جاتی ہے، اس لیے میں وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے، تاکہ جب میں اپنی قوم کو دین اسلام کی طرف دعوت دوں تو اس موقع پر میں انہیں اس دین کی حقانیت و صداقت کی کوئی نشانی بھی دکھا سکوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ ابھی وہ اپنی بستی سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ ان کی آنکھوں کے درمیان کی جگہ سے یوں روشنی پھوٹنے لگی جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو۔ تب یہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میری قوم جب یہ منظر دیکھے گی تو اس چیز کو دین اسلام کی حقانیت کی نشانی سمجھنے اور متاثر ہونے کی بجائے وہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس نے چونکہ اپنا دین بدل لیا، اپنے دین سے غداری کی، لہٰذا اس کی سزا کے طور پر اس کی تو شکل ہی بدل گئی۔ اور تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نشانی کو میرے چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل فرما دے۔ اب وہ روشنی وہاں سے ہٹ گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو کوڑا تھام رکھا تھا اس کے سرے پر آ کر خوب چمکنے لگی۔ چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ان پہاڑیوں کے درمیان وہ بستی کچھ نشیب میں تھی، یعنی باہر سے بستی کی طرف آنے والا راستہ بلندی سے ڈھلان کی طرف آتا تھا۔ چنانچہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے جب اسی بلندی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ان کے سردار نے ہاتھ میں کوڑا تھام رکھا ہے اور اس کے سرے پر گویا ایک چمکتی ہوئی قندیل لٹکی ہوئی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ اوپر پہاڑ کی بلندیوں سے ایک روشنی ان کی جانب چلی آ رہی ہے، جسے دیکھ کر وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت طفیل چونکہ اپنے اس قدر طاقتور و شان و شوکت والے قبیلے کے سردار تھے، اسی وجہ سے خود ان کی بھی خوب شان و شوکت اور بڑی حیثیت تھی، لہٰذا اس چیز کے لازمی نتیجے کے طور پر ان کے مزاج میں کچھ تندہی و تیزی تھی، جبکہ دعوت دین کے کام میں تندی یا درشتی کی بجائے حکمت، محبت اور نرمی ضروری ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے علاقے میں دعوت اسلام کا آغاز کیا تو صورتحال کچھ ایسی بنی کہ سب سے پہلے تو ان کے والد جو کافی عمر رسیدہ تھے ان کے قریب آئے۔ تب انہوں نے اپنے والد سے کہا، آپ ذرا مجھ سے دور ہی رہیے، کیونکہ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا۔ والد نے بڑی حیرت سے دریافت کیا، کیوں بیٹا؟ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ والد نے کہا، ارے میرے بچے، کیا میرا دین کبھی تمہارے دین سے جدا ہو سکتا ہے؟ جو تمہارا دین وہی میرا بھی دین۔ تب طفیل نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیے، نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آئیے۔ اس پر ان کے والد گئے اور نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، اور تب طفیل نے انہیں کلمہ حق پڑھایا، جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی اور ضروری باتیں بتائیں، اور یوں طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر رسیدہ والد مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ملاقات اور استقبال کی غرض سے آئیں۔ انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اب مجھ سے دور ہی رہو۔ وہ انتہائی تعجب و حیرت کے ساتھ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگی، جو آپ کا دین وہی میرا بھی دین۔ تب انہوں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ۔ اب اس نے ایسا ہی کیا۔ کے بعد انہوں نے اسے کلمہ حق پڑھایا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا موضوع بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔